بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ کچھ بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے ہم سے یہ سوال پوچھا گیا کہ رمضان المبارک میں تراویح ادا کرنے کے لیے خواتین مسجد میں جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی، اور اگر وہ گھر میں جماعت کرائیں تو کس طرح کرائیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ فتنے کا دور ہے، اور تراویح جو ہے یہ خواتین کے لیے سب سے بہترین اور بہتر عمل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ادا کریں۔ اور دوسرا، اگر وہ گھر میں کوئی ایسی بچی ہے جو حافظہ ہے تو وہ اس طرح تراویح پڑھائے گی، اس نیت سے نہ پڑھائے کہ پورا محلہ جمع ہو جائے اور اس کے پیچھے دور دور سے چل کر آ رہے ہیں، جی ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، ہم تراویح پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ فتنے کا دور ہے، بد امنی اور اس کے ساتھ ساتھ بد نظری ہوتی ہے، اس لیے اس چیز سے بچنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے تو ہم ثواب کر رہے ہیں لیکن الٹا ہم گناہ کما کر اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہوں، تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں، جو بچی حافظہ ہے اور اس کو یہ ڈر ہے کہ میں نے اگر قرآن نہ سنایا تو میں بھول جاؤں گی، تو وہ ایک ہی صف میں کھڑی ہو جائے، ان کے درمیان میں دو چار خواتین ایک طرف ہو جائیں، دو چار ایک طرف ہو جائیں اسی گھر کی۔ ایسا نہ ہو کہ باہر محلے سے بھی خواتین آ رہی ہیں اور وہاں ایک لمبی چوڑی اسپیکر لگا کر جناب تراویح پڑھائی جا رہی ہے اور اس کی آواز باہر جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیں، جس طرح مہر عورت کا جسم کا پردہ ہے، اسی طرح اس کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ اگر اس کی آواز بھلے وہ قرآن پڑھ رہی ہے باہر جا رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے وعید اور عذاب ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اس لیے خواتین کا سب سے بہترین عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھر میں تراویح ادا کریں، اور اگر کوئی ایسی بچی ہے جو حافظہ ہے تو وہ گھر کی دو چار خواتین میں کھڑی ہو کر، اس صف کے درمیان میں کھڑی ہو کر تراویح کی نماز پڑھائے۔ ہاں، مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح میں ہم نے ایک دفعہ قرآن کریم سن لیا، مکمل ہو گیا تو بس اب تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ غلط ہے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم کا سننا الگ عمل ہے، تراویح کا مکمل پڑھنا الگ عمل ہے۔ قرآن کریم کا سننا الگ ثواب ہے، تراویح کا مکمل پڑھنا الگ ثواب ہے۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ نے ایک دفعہ قرآن کریم مکمل سن لیا تو اس کے بعد آپ کہیں سورت تراویح پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی تراویح پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ذہن بنا لینا کہ بھئی اب ہمارا قرآن کریم ایک دفعہ مکمل ہو گیا ہے تو اب ہم تراویح نہ پڑھیں، تو یہ عمل غلط ہے۔ اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ رمضان المبارک کی جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس روزہ صرف یہ ہے کہ ہم نے کھانا پینا نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے تو روزہ ہمارا مکمل ہے۔ ایسا نہیں ہے، روزے میں ہر چیز کا روزہ ہے۔ آپ نے کسی سے الجھنا نہیں ہے، آپ نے کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، آپ نے کسی کے ساتھ گالم گلوچ نہیں کرنا ہے، آپ نے کسی کا حق نہیں کھانا ہے۔ اسی طرح آپ بہت سارے جو گناہ ہیں ان سب گناہوں سے ہم نے بچنا ہے، ورنہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صرف بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ مطلب انہوں نے روزہ رکھا لیکن کسی کو گالی دے دی، روزہ رکھا کسی کی غیبت کر لی، روزہ رکھا کسی کے ساتھ جھگڑا کر لیا، تو وہ سارا اجر و ثواب جو ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، ہماری نظروں کا بھی روزہ ہو، ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ نہ ہم کسی سے الجھیں، نہ ہم کسی کی غیبت کریں، نہ ہم کسی سے لڑائی جھگڑا کریں، نہ ہم کسی کا حق کھائیں۔ انشاءاللہ العزیز جب اس نظریے سے اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمارا روزہ ہوگا تو پھر اللہ کی ذات سے امید اور یقین ہے انشاءاللہ العزیز ہماری تراویح بھی قبول ہوگی، ہمارا روزہ بھی قبول ہوگا، اور اللہ کی طرف سے ہمیں اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔